رمضان 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 یا حبیب. مفتی حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں محمد انس صاحب کا کراچی سے سوال ہے، اور یہ مطلب چلو تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا، دعوت طعام کرنا کیسا عمل ہے؟ نیز ہم تو ایک ایسی جگہ جاتے ہیں رمضان میں، اب تو لاک ڈاؤن ہے، کہ وہاں 6-7 رمضان کو ختم ہوتا ہے اور وہاں مٹن کننا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہر رمضان. بڑے مفتی صاحب ہیں، تو ایک حکم ہے اس چیز کا بھی بتا دیں کہ دعوت عام ہوتی ہے، لوگ اپنی خوشی سے بڑی بڑی پارٹیاں وہاں پہ دیتی ہیں. نیز تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو ہدیہ وغیرہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو ختم قرآن تراویح میں ہوتا ہے تو اس پر مٹھائی تقسیم کرنا یا کوئی دعوت طعام وغیرہ کا اہتمام کرنا اگر تو عام لوگوں سے چندہ کر کے کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اس روا روی میں لوگ طیب خاطر کے بغیر چندہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، یا مجبور نہیں بھی پاتے تو وہ نہ دینے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو دوسرا دے رہا ہے میں نہیں دے رہا، لوگ کیا کہیں گے اتنا مالدار ہے چندہ نہیں دے رہا. تو یہ طیب خاطر کے بغیر لوگ چندہ دیں گے جس کا استعمال اور کھانا پینا اس سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ لازمی رسم کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہو تو بھی یہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی دینی حکم تو ہے نہیں. البتہ اگر کوئی ایک آدمی 2 آدمی اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر اور دباؤ کے وہ قرآن کریم کے ختم پر دوسروں کو مٹھائی کھلاتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا مسئلہ جو پوچھا ہے کہ حافظ صاحب کو تحفہ دینا کیسا ہے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ المعروف کالمشروط، یعنی جو چیز معروف ہوتی ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ مشروط کی طرح ہے، تو یہ طے کیے بغیر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ بھی مشروط ہی کے حکم میں ہے، لہذا ناجائز ہے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور اجرت لینے اور دینے والے دونوں کو برابر گناہگار قرار دیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت پر کوئی اجرت لے، ایک ہوتی ہے تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، وہ بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر معاشرہ دین سے محروم ہونے کا اندیشہ ہے. تو جب تک بیت المال کا نظام تھا تو ایسے علماء فقہاء کی کفالت بیت المال سے ہوتی تھی. جب وہ سلسلہ نہیں رہا تو عامۃ المسلمین کے ذمے ہے، لہٰذا اس کی تعلیم پر اجرت لینا تو جائز ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن تراویح میں قرآن کریم سنانا یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس لیے اس میں اجرت کا سلسلہ یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو کچھ بغیر طے کیے دیا جاتا ہے وہ بھی چونکہ معروف ہونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے جو مشروط کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. البتہ اگر کوئی آدمی حافظ صاحب کی قرات سے خوش ہو کر یا ختم کی خوشی میں وہ چپکے سے حافظ صاحب کو الگ سے کوئی ہدیہ دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. یہاں تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم علماء کے جو آپسی اختلاف ہوتے ہیں، جیسے ابھی 15-18 ڈگری کی بات بھی ہوئی، یہ بھی بڑا شدید وہ ہے نوعیت کا کہ اگر آپ تھوڑی سی غفلت ہوئی تو روزہ نہ ہونے کا نماز ہونے کا نہ ہونے کا سوال ہے. لیکن یہاں بھی ہم آپشن دیتے ہیں، تھوڑا سا احتیاط کا کہہ کر اجازت کی صورت نکالتے ہیں. اس پورے معاملے میں بھی بعض علماء بڑی اسٹرانگ رائے رکھتے ہیں اس طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ لینے چاہیے اور ٹھوک کے لینے چاہیے، اور بعض علماء بالکل ناجائز. اب جس طرح سے ایک ہمارا اسٹانس ہے، کل پرسوں بھی اس پہ بات ہوئی. اب تعلیم وہ ٹیکنیکلی بات ہے تو ابھی ہم صرف سوال میرا آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب بیچارہ، اس کو پورا سال بھی اگر کوئی معاملات نہیں ہے، بیت المال ویسے آج بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو ابھی بھی وہ رمضان میں بھی اس کی یہ ساری چیز ناجائز، تو اس کا تو مطلب کچھ بھی وہ تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، کوئی آدمی رمضان کی کمائی پر ہی اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا، پورے سال کے خرچے اسی سے نہیں چل رہے ہوتے، دوسری بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ آدمی اختیار کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ حافظ صاحب جو قرآن کریم سناتے ہیں رمضان میں تو ان کے پورے سال کے خرچے اسی رمضان کے جو ہے نا اجرت سے پورے ہوتے ہیں. کوئی دوسرا ذریعہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو ان کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ دین کا کام ہو، کوئی دینی خدمت ہو یا کوئی دنیا کا کام ہو، کریں، بیکار کیوں بیٹھے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل محلہ ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے افراد جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں
اور ان کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے دقتوں کا سامنا ہے تو وہ ان کا خیال رکھیں۔ آپ اپنے ڈرائیور کو اگر خوش رکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی چلاتا ہے تو یہ کہیں ناراض ہو جائے یا کہیں اس کے اوپر دباؤ ہو، کہیں گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہو تو کہیں ہمارا ایکسیڈنٹ نہ کر دے، تو آپ اس کو تو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تنخواہ بھی معقول دیتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً اس کو تحفے تحائف بھی دیتے رہتے ہیں، کبھی بچوں کے کپڑے دے دیے، کبھی جوتے دے دیے، کبھی کیا دے دیا۔ تو آپ جن لوگوں سے دین سے وابستہ ہے اور اگر ان کی یہ خدمات دینیہ نہ رہیں تو آپ کی آنے والی نسل دین اور ایمان سے محروم ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی خدمت ہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ان سب سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو زندہ رکھیں اور دینی خدمت کرنے والے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر وہ دین کی خدمت کریں اور ہمارے بچوں کا مستقبل بنائیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن رکھیں۔ تو یہ معاشرے کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کو محتاج نہ بنائیں کہ وہ رمضان میں اجرت لینے پر مجبور ہو جائیں اور اللہ کا کلام سنانے پر ان کے دلوں میں یہ لالچ ہو کہ ہم جو ہے نا اس سے ہمیں 50,000 روپے مل جائے، 30,000 40,000 مل جائے، لاکھ مل جائے۔ یہ طمع ان کے دل میں پیدا ہونا یہ معاشرے کی کمزوری ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اپنے ضرورات پورا کرنے کے لیے پریشان ہے، تو اس کے دل میں اگر یہ بات آئے تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن معاشرے کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دینی مقتدا اور دینی رہنما کو، حافظ قرآن اور قاری قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم قرآن پاک پڑھو اور جیسے ترتیل سے دنیا میں پڑھتے تھے ایسے پڑھو اور جنت کے درجات چڑھتے چلے جاؤ، جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہاں تمہارا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو معاشرے کو یہ مقام سمجھنا چاہیے اور اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ پورا سال ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور ان کو اتنا اچھے طریقے سے رکھیں کہ ان کے دل میں یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ یار رمضان آئے اور ہمیں کچھ ملے۔ صحیح، بہت شکریہ۔